بنی اسرائیل کے اوپر زوال آ گیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد، زوال آ گیا، قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا فلسطین کے اوپر اور اکثر حصوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ قوم بنی اسرائیل ایک مخصوص چھوٹے سے علاقے کے اندر مقصور ہو گئے، 70,000 بندہ بنی اسرائیل کا قوم عمالقہ نے گرفتار کر لیا، اور پھر ان کی اظہار ثانیہ، ان کا ظلم آئے روز بڑھنا شروع ہو گیا۔ جس وقت بنی اسرائیل ظلم کی چکی کے اندر پسنے لگے، ہر طرف دیکھا کہ ہمارے لیے زوال ہی زوال ہے، ہمارے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ اب قوم بنی اسرائیل کو خیال آیا، ہوش آیا، اب جب بیدار ہوئے نے کہا ہمارے پاس اقتدار تھا، ہمارے پاس عزت تھی، وقار تھا، سب کچھ تھا، اور سب کچھ چھن گیا ہے، ہمارے بندے گرفتار ہو گئے، اور آئے روز ہمارے اوپر ظلم ہی ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر سلسلہ اسی طرح چلتا گیا تو ہمارا تو نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ کیوں نہ ہم کوشش کریں دوبارہ اپنا کھویا ہوا اقتدار، کھویا ہوا وقار حاصل کریں۔ جس وقت ہوش آیا، جب وہ قوم بیدار ہوئی، ذلت کے بعد اور زوال کے بعد جب بیدار ہوئی نا، اللہ کے نبی تھے اس دور کے جناب شمویل علیہ السلام، آپ کی خدمت کے اندر قوم حاضر ہوئی، قوم کے جو بڑے لوگ تھے سرکردہ وہ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرتے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرمائیں اور ہماری قوم میں سے ایک نمائندہ، ہمارا ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی کمان کے اندر ہم دوبارہ سے کوشش کریں، جد و جہد کریں اور ہم دوبارہ سے اپنے مخالفین کے ساتھ جنگ کریں تاکہ ہمارا کھویا ہوا اقتدار بھی واپس مل جائے اور کھویا ہوا وقار بھی واپس مل جائے۔ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ جناب شمیل علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر قوم بنی اسرائیل حاضر ہوئے، ہر کہتی اللہ کے نبی دعا بھی فرمائیں، ہمارے لیے ہماری پوری قوم سے ایک بندہ بھی منتخب فرمائیں، ایک بادشاہ مقرر فرمائیں جس کی قیادت کے اندر ہم لڑیں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار، کھویا ہوا وقار واپس حاصل کر سکیں۔ جس وقت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ بندے حاضر ہوئے، اللہ کے نبی جناب شمیل علیہ السلام کی بارگاہ میں رب کا پیغام آیا۔ جناب شمیل نے اس قوم سے فرمایا طالوت ملکا، او بنی اسرائیل اگر تم بادشاہ کا مطالبہ کرتے ہو تو سنو، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا کہ آج کے بعد طالوت تمہارا بادشاہ ہے، آج کے بعد تمہارا سربراہ، تمہارا بادشاہ کون ہے؟ طالوت ہے۔ اب جس وقت جناب شمیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے طالوت تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، قوم کہنے لگی انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال۔ اے اللہ کے نبی، وہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے پاس تو سرمایہ نہیں ہے، اس کے پاس تو دولت نہیں ہے، اس کے پاس تو مال اور اسباب کی فراوانی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس مال و اسباب کی فراوانی نہیں ہے، مال و اسباب کی کثرت نہیں ہے، وہ بندہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ قوم بنی اسرائیل کے خیال کے اندر یہ تھا جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا، جو لینڈ لارڈ ہوگا، جاگیردار ہوگا، سرمایہ دار ہوگا، بس وہی بادشاہ بننے کا حقدار ہے، وہی بادشاہ بننے کے لائق ہے۔ جس وقت انہوں نے یہ بات جناب شمیل کی بارگاہ میں عرض کی، رب العالمین کا قرآن آ گیا، رب العالمین نے فرمایا او قوم سن لو، تمہارے نزدیک بادشاہت کا معیار دنیا ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ او کائنات والو، اللہ نے جس طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے وہ جسم کے لحاظ سے بھی تم سے مضبوط ہے اور علم کے لحاظ سے بھی مضبوط ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرما تم کیا سمجھتے ہو جو جاگیردار ہوگا، سرمایہ دار ہوگا وہی حکمران بنے گا، وہی بادشاہ بنے گا؟ فرما نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دولت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ نے اگر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے تو جسامت کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر اسے بادشاہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو نظریہ تھا نا کہ سرمایہ دار بادشاہ بن سکتا ہے، اللہ نے اس کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کائنات والو، سب سے بڑی بادشاہت بھی علم ہے اور سب سے بڑی دولت بھی علم ہے۔